منظور حسین اور لال دین تھانے کے آفس میں داخل ہوئے۔ تھانے کو سلیوٹ کرنے کے بعد منظور حسین بولا، سر جی، مجرم نے اپنے تمام جرائم کا اقرار کر لیا ہے۔ تھانے دار بولا، تمام جرائم کا؟ تھانے دار حیرانی سے مستفسر ہوا، اور کون کون سے جرائم کا اقرار اس سے کروا لیا ہے؟ منظور حسین بولا، میرا مطلب ہے سر، اس نے اپنی ماں کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ تھانے دار بولا، تو یوں کہو نا، تم تو جرائم کہہ رہے تھے اور یہ فقط ایک جرم ہے۔ یہ ایک جرم بھی کئی جرائم کے برابر ہے سر جی، لال دین فلسفانہ لہجے میں بولا۔ تھانے دار بولا، اچھا ٹھیک ہے، اب 4 دن بقایا ہیں۔ عدالت نے 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا، تم دونوں اسے عدالت میں پیش ہونے کے بعد اپنی بات سے مکرنے کے نتائج سے آگاہ کرتے رہو۔ جی جناب، کہہ کر انہوں نے 2 بار سلیوٹ کیا اور دفتر سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی تھانے دار موبائل نکال کر سیٹھ فاضل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فاضل خان کال اٹینڈ کر کے بولا، یس، ہم بول رہے ہیں۔ تھانے دار بولا، سیٹھ صاحب، آپ کا خادم حکم داد عرض کر رہا ہوں۔ فاضل خان بولا، ہاں، حکم داد کیسے ہو؟ تھانے دار بولا، بس سیٹھ صاحب، آپ کی کرم فرمائیوں اور مہربانیوں کے سائے میں دن گزر رہے ہیں۔ فاضل علی خان نے کہکا لگایا، تو گویا تھانے دار صاحب، آپ کو پھر کوئی کام درپیش ہو گیا ہے ہم سے؟ تھانے دار بولا، توبہ توبہ سیٹھ صاحب، پہلے ہی آپ کے اتنے احسان ہیں کہ تھانے دار ایک لہجے کے لیے رکا، مگر کوئی مناسب لفظ اسے نہ سوجا تو بات بدلتے ہوئے بولا، ابھی تو فقط آپ کے مجرم اسماعیل کے متعلق بتانا تھا، اس نے اپنے جرائم کا اقرار کر لیا ہے۔ سیٹھ فاضل بولا، وہ تو خبر ہمیں پہلے سے ہی معلوم تھی، ہم یوں ہی تو آپ کی صلاحیتوں کے متعارف نہیں ہیں۔ تھانے دار بولا، اوکے سیٹھ صاحب، پھر اجازت چاہوں گا۔ سیٹھ فاضل بولا، ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، کل شیرا تیرا انعام تجھے پہنچا جائے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز چاہیے تو اسے بتا دینا۔ تھانے دار بولا، تھینک یو سیٹھ صاحب۔ تھانے دار کے منہ سے نکلا اور فاضل علی خان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے دار کا مقصد پورا ہو گیا تھا، شیرے نے انعام کی مد میں رقم ہی لانی تھی، یوں بھی اس کیس میں وہ 1.5-2 لاکھ کی رقم گھسیٹ چکا تھا، حالانکہ اس طرح کے آسان کیس کبھی کبھار ہی مل پاتے تھے۔ اسماعیل نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی، مگر منہ سے نکلنے والی بے ساختہ کراہ کو وہ نہ روک سکا۔ پولیس کے تشدد کے سامنے وہ 2 دن بھی نہ ٹھہر سکا اور اسے ماں کے قتل جیسے کبھی جرم کا اقرار کرنا پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس جرم میں اسے زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا ہی دی جا سکتی ہے، جبکہ پولیس ان 2-3 دنوں میں اس کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اس کے مقابلے میں موت ایک نعمت تھی، حالانکہ ظاہری طور پر اس کا بدن بالکل سلامت تھا۔ حوالات کے اس کمرے میں وہ اکیلا تھا اور شاید اسے جان بوجھ کر تنہا رکھا گیا تھا کہ یہ بھی ذہنی اذیت کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ تھانے دار نے اس ملاقات پر بھی پابندی عائد کر رکھی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس سے ملاقات کا کوئی خواہش مند زندہ نہیں رہا تھا، جسمانی اور روحانی تکلیف نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بہن ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بہن کے متعلق شائع ہونے والی خبر تھانے دار اسے سنا چکا تھا۔ گھر کی ملکیت کے کاغذات وہ سائن کر کے فاضل علی خان کے حوالے کر چکا تھا۔ اس تہی دامنی میں ایک شکیل ہی اس کا سہارا تھا، وہ بھی نامعلوم کئی دنوں سے غائب تھا، اور اسماعیل کے گمان کے مطابق اسے بھی شاید فاضل خان کی طرف سے دھمکی ملی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس نہیں آ سکا تھا۔ اب پھانسی کے پھندے اور اس کی گردن کے مابین فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، مگر اس کا ذہن ہر قسم کے تفکرات سے آزاد تھا۔ شاید اس کی سوچیں ختم ہو گئی تھی اور جسمانی موت سے پہلے وہ ذہنی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اب نہ تو موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز اسے کوئی تحریک دے رہی تھی اور نہ ہی ماں بہن پر ہونے والے مظالم کے بارے سوچ کر اس میں کوئی جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں انتقام دنیا کا طاقتور ترین جذبہ ہے، جو کہ چیونٹی کو بھی ہاتھی کے مقابلے لا کھڑا کرتا ہے، پر وہ جذبہ بھی پولیس کے غیر انسانی تشدد کے باعث کہیں دفن ہو چکا تھا۔ اسے اپنا انجام علامہ اقبال صاحب کے اس شعر کے مصداق لگ رہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سفید کاٹن کا سوٹ، آنکھوں پر سنہری فریم کی نفیس اینک اور چہرے پر مختصر سی داڑھی، پہلی نظر میں ہی وہ تھانے دار کو بہت اہم آدمی لگا۔ اس سے مصافحہ کر کے تھانے دار نے اسے
इसे बैठने की दावत दी। जी जनाब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अजनबी बोला, मैं हवालात में बंद एक मुल्जिम से मिलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। थानेदार बोला, कौन सा मुल्जिम? हमारे मेहमान तो दर्जनों की तादाद में हैं। अजनबी बोला, गालिबन इस्माइल शाह नाम है इसका। थानेदार बोला, ओ इस्माइल शाह। थानेदार एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा, सॉरी सर, वो एक हफ्ते के लिए जिस्मानी रिमांड पर है। मुझे इल्म नहीं है कि आया जिस्मानी रिमांड में मुल्जिम से मिलने की इजाज़त होती है या नहीं। अजनबी बोला, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ थानेदार साहब कि पाकिस्तान में कोई काम नामुमकिन नहीं, चाहे वह कानूनी हो या गैर कानूनी, सिर्फ बाबा कायदे आज़म की चिट होनी चाहिए। थानेदार बोला, तो क्या आपके पास भी ये सहूलत मौजूद है? थानेदार जुमानी लहजे में बोला। अजनबी बोला, ऑफ कोर्स, मुलाकात की कीमत बताओ। थानेदार बोला, 10,000। अजनबी बोला, ये लो। इसने बड़ी मालियत के 2 नोट जेब से निकाल कर थानेदार की जानिब यूं बढ़ाए जैसे इस पैसों की बिल्कुल परवाह ना हो। थानेदार पैसे झपट कर बोला, आपके पास 1 घंटा है। अजनबी बोला, अगर उस तक रहनुमाई कर दें। थानेदार बोला, क्यों नहीं। थानेदार कता कलामी की, ओ शिदा। जी सर। शिदे ने अंदर आकर इसे सल्यूट किया। थानेदार बोला, भाई साहब को इस्माइल शाह पास छोड़ आओ। शिदा बोला, ठीक है सर। शिदे ने 2 बार सल्यूट किया और इसे लेकर दफ्तर से बाहर निकल गया। थानेदार रकम मिलने की खुशी में इससे मुतारिफ भी नहीं हो सका था। इसमें सारा कमाल दौलत का था जो हर किस्म की अजनबियत को ख़त्म कर देती है। अब वो थानेदार की बलात से कोई भी होता। थानेदार को अपनी जेब बारी करने से गर्ज थी और इस्माइल तो इसके लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा था। इससे पहले फादिल अली खान भी इसे इस्माइल के सिलसिले में काफ़ी रकम दे चुका था और अब ये अजनबी भी लगता था इस ज़िमन में इसे बहुत कुछ देने वाला था। थानेदार बोला, बहुत बख्तावर है ये इस्माइल, तो इसने खुद कलामी की। इस किस्म के चंद कैदी और मिल जाएं तो शायद मेरी तीसरी कोठी की तामीर जल्दी मुकम्मल हो जाए। अजनबी शिदे से बोला, रशीद साहब, मेरा ख्याल है इस पर तो आप लोगों ने अच्छा खासा तशद्दुद किया है। अब मुश्किल है कि ये हवालात के दरवाजे के करीब आकर बातचीत कर सके। लामहाला मुझे ही इसके नज़दीक जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है आपको इस बात पर एतराज़ तो नहीं होगा कि मैं हवालात के अंदर इसके साथ बैठ जाऊं। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। शिदे को इसकी बात पर लाजमन एतराज़ होता अगर अजनबी की उंगलियों के दरमियान 1000 रुपये का कड़कता नोट मौजूद ना होता। थानेदार साहब को आगाह करना पड़ेगा। शिदे ने नोट झपट लिया था। अजनबी बोला, उसे मैं बता चुका हूँ। शिदा बोला, तो फिर मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला? शिदे ने मुस्कुरा कर कहा, इसे पता था अजनबी झूठ बोल रहा है। अगर थानेदार इस सिलसिले में कोई बात होती तो वो यूं सिपाही को 1000 रुपये ना देता, मगर शिदे को एक बहाना चाहिए था। वो पता चल जाने पर आसानी से कह सकता था कि इस आदमी ने थानेदार का हवाला दिया था। यूं भी वो जानता था कि मुल्जिम गरीब उठकर बैठ नहीं सकता, तो फरार इसने क्या होना था।